الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. رب ذوالجلال جل وعلا کی فضل و توفیق سے آج ہم احباب کی طرف سے انعقاد پذیر اس مبارک بزم میں حاضر ہیں۔ دعا ہے رب کائنات ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو کچھ بیان کیا جائے وہ ہمیں صحیح طور پر سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے نظریات و اعمال بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو کے دو حصے ہوں گے۔ ایک حصے میں سیرت طیبہ کے لحاظ سے فی زمانہ جو ضروری علم ہے اس کو جاننا، اور دوسرے حصے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے لڑکپن کے سلسلے، دور لڑکپن، اس کو انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ عموماً ماہ مقدس، ماہ میلاد شریف جب آتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مختلف پہلوؤں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی وہ مبارک گھڑی کہ جس گھڑی میں سرکار اس کائنات میں جلوہ فرما ہوئے اور آپ نے اپنی بشری حیات طیبہ کی پہلی سانس کا اہتمام کیا، ہم اس گھڑی کو بھی سلام کرتے ہیں، اور ساری عقیدتوں اور احتراموں کے سلسلے اسی گھڑی سے شروع ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ تو آغاز برکتوں کا، فضل کا، رحمتوں کا وہیں سے ہوتا ہے، لیکن یہ سلسلے وہاں تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ آغاز ہے اور اس سے پھر آگے رحمتوں کے سلسلے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ اس رحمت بھرا گلشن ہے، ایک ایسا مبارک باغیچہ ہے، ایک ایسا مبارک جہاں ہے کہ آپ اس مبارک سیرت کے جس پہلو کو بھی دیکھیں گے، جس انداز کو بھی دیکھیں گے، جس طرف سے بھی دیکھیں گے، یہ آپ کو ہر طرف سے رب ذوالجلال کا ایک بستہ ہوا شاہکار نظر آئے گا۔ محبوب کریم علیہ السلام کی مبارک سیرت کے دو گوشے ہیں۔ ایک ہے
جس دور کو ہم دور نبوی کہتے ہیں، اعلان نبوت کا دور، اور ایک ہے وہ دور کہ جس دور میں سرکار نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا۔ عزیز دوستو، ہم نے پہلے اس کو سمجھنا ہے کہ جس میں سرکار نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، اس کے لحاظ سے ہمارا اس وقت فی زمانہ علم اور سوچ اور فکر کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم آگے بڑھ کے دوسرے جو دور ہے اس کی چند پہلو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال جل وعلا نے محبوب کریم علیہ السلام کے اس مبارک قول کو اپنے کلام مبارک میں بیان فرمایا کہ جب کفار نے پوچھا، نبی علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا تو کفار نے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نبوت کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے ہمارے درمیان نبوت کا اعلان کیا اور ہمیں یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کا نبی